سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں 2 سال سے پہلے واپس نہیں آ پاؤں گا۔ نکاح ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ رخصتی جب تم لوگ چاہو ہو جائے گی۔ سائم بے چارگی سے بولا، میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہم نکاح کے بندھن میں باندھ جائیں، کیونکہ اس کی شرعی حیثیت بھی ہے، لیکن امی نہیں مانیں گی۔ فرح بے بسی سے بولی، 7 سال پہلے فرح MBA کرتے ہی ایک غیر ملکی ادارے میں ایک اچھے عہدے پر لگ گئی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی بھی تھے۔ اس کے والد ایک ادارے میں معمولی عہدے پر فائز تھے اور کچھ عرصے بعد ریٹائرڈ ہو جانا تھا۔ فرح نے اپنے ادارے میں بتا رکھا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی کچھ سالوں بعد ہوگی۔ وہ ہمیشہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس رہتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ سائم کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر کے ایک باعزت گھرانے سے تھا۔ اس کے والد نہایت پڑھے لکھے اور شہر کے بااثر افراد میں شامل تھے۔ سائم اس شہر میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا اور تعلیم مکمل ہوتے ہی ملازمت شروع کر دی تھی۔ ملازمت کے کچھ عرصے بعد اس کو فرح کے ادارے سے پرکشش پیشکش ہوئی تو اس نے فوراً قبول کر لی۔ سائم فطری طور پر ایک خوش مزاج اور دوسروں کے کام آنے والا شخص تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے سارے دفتر میں مقبول ہو گیا۔ فرح اور سائم کو شاعری اور ادب میں دلچسپی تھی۔ فرح کی نزدیکی سہیلی صدف اکثر فارغ وقت میں فرح کو لے کر سائم سے شاعری کی فرمائش کرتی، پھر فرح بھی کبھی کبھار شعر سنا دیتی۔ اس دفتر میں کچھ الٹرا ماڈرن لڑکیاں بھی تھیں جو سائم سے گپ شپ کرنے میں دلچسپی رکھتی تھیں، لیکن سائم ان کے ساتھ ایک حد تک میل جول رکھتا تھا اور کبھی ان کے ساتھ ریسٹوراں وغیرہ نہیں جاتا تھا۔ حالانکہ دفتر کے سینئر لوگ بہت شوق سے ان کے ساتھ کھانے پر جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد عید کی چھٹیاں ہونے لگیں تو سائم نے 2 دن پہلے سے چھٹیاں لے لیں اور آج شام اس نے روانہ ہونا تھا، تو وہ اپنا کام صدف کو سمجھانے لگا کہ چھٹیوں سے پہلے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ باتوں کے دوران صدف نے سائم سے پوچھا کہ تم فرح کے بارے میں کیسی سوچ رکھتے ہو؟ تو سائم سمجھ نہ پایا اور بولا، میں آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں اور فرح ایک اچھی سوچ کی مالک لڑکی ہے اور اس کا شوہر خوش قسمت ہے۔ صدف معنی خیز انداز میں مسکرا کر چلی گئی۔ شام کو چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے فرح نے سائم کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ سائم نے سوچا شاید فرح کسی مشکل میں ہے۔ وہ دراصل فرح کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بلا جھجک بتائیے، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ وہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے، فرح نے بہت مشکل سے بتایا اور سائم اس کے چہرے پر پھیلی سرخی محسوس کر سکتا تھا۔ سائم نے گھر پہنچ کر اپنی والدہ سے اس بات کا سرسری سا ذکر کیا، کیونکہ وہ سب بہن بھائی آپس میں تمام باتیں کر لیتے تھے اور والدہ سے بھی بہت قریب تھے۔ آج سائم کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اس کا بھائی اسے لاری اڈے پر چھوڑنے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے والد نے اس کو بلایا، بیٹا تمہاری امی نے مجھے فرح کے بارے میں بتایا ہے۔ بیٹا امید کرتا ہوں وہ اچھی ہوگی، ملازمت کرنا آج کل مجبوری بن چکی ہے۔ تم اس کو بتا دینا کہ تمہیں جہیز کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے بغیر جہیز لیے شادی کریں۔ تمہاری والدہ نے اگلے ہفتے ایک شادی پر جانا ہے تو وہ بھی وہاں ہوگی۔ چلو فی امان اللہ۔ اس کے ابو اسے گلے لگاتے بولے۔ سائم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ ایک دم سے کیسے ہو گیا۔ خیر وہ واپس دفتر پہنچا اور موقع ڈھونڈے کہ فرح کو کیسے بتائے۔ آخر بڑی مشکل سے وہ اس کو تنہا ملی۔ میری والدہ تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں، سائم ایک سانس میں بولا، لیکن میں نے تو کچھ ایسا نہ سوچا تھا۔ باقی نکاح کی بات میں نے اس لیے بتائی کہ صدف کی طرح آپ بھی میرے اچھے ساتھی ہیں اور اس کو پتہ ہے تو سوچا کہ آپ کو بھی بتا دوں۔ یقین کریں میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ فرح کے چہرے پر بے یقینی اور کشمکش کے سائے نمایاں تھے۔ اچھا سائم ایک جھٹکے سے واپس ہوا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا کہ دوستوں گھر والوں کو کیا بتائے گا۔ فرح نے درمیان میں 2-3 دفعہ اس کی میز پر آ کر اسے بات کرنا چاہی، لیکن سائم نے نگاہیں پھیلی اور کہا کہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانے کے وقفے کے دوران سائم دفتر کے باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس بیچاری کا حال تو دیکھو۔ صدف سائم کے سر پر کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ سائم وہ بہت خوددار اور مشرقی لڑکی ہے، اس پر ترس کھاؤ اور بات سنو اس کی۔ سائم نے سر اٹھا کر فرح کی میز کی طرف نگاہیں کیں تو اس کی نم سرخ آنکھیں اسے دور سے نظر آ گئیں۔ وہ اٹھ کر اس کی میز پر گیا۔ جی وہ بولا، سائم میرا یقین کیجیے میں نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن میں اپنی بڑی بہن سے بات کروں گی اور ویسے بھی وہ پرسوں ہمارے دفتر کی تقریب میں آ رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ بھی لے گی۔ جو میرے گھر والوں کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا۔ فرح نظریں جھکائے بولی۔ آج رات تقریب میں سب کی نظریں سائم پر تھیں، جو کھدر کے کرتے شلوار میں ملبوس، کندھے پر چادر ڈالے اور تلے والے کھسے پہنے باقی سب لوگوں سے بہت منفرد نظر آ رہا تھا، جو کوٹ اور پتلون میں ملبوس تھے۔
فرا کی بہن کو یہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بہت موزوں لگا۔ اگلے دن اس کی بہن کا فون آ گیا کہ آپ اپنی امی کو لے کر لازمی آئیے گا۔ آج سائم کی والدہ فرا کے گھر سے سائم کے بڑے بھائی اور بہن کے ساتھ ہو کر آئی تھیں۔ ان لوگوں کو فرا اور اس کی بہن بہت پسند آئے تھے۔ سائم کی والدہ صاف صاف کہہ کر آئی تھیں، شادی کے بعد فرا میرے بیٹے کے ساتھ اسی شہر میں رہے گی، کیونکہ جہاں شوہر ہو بہو وہیں اچھی لگتی ہے، اور جہیز اور فضول رسومات کے ہم ویسے بھی مخالف ہیں۔ لیکن انہوں نے سائم کو کہا کہ فرا کی والدہ کا رد عمل اتنا اچھا نہیں تھا اور گھر میں فرا کے والد کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔ خیر اگلے دن فرا کی بڑی بہن کا فون سائم کو آ گیا کہ ہماری طرف سے ہاں سمجھے، بس ابھی ہم اعلان نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ کہیں گے محبت کی شادی ہے، حالانکہ یہ گھر والوں کی مرضی سے ہوگی۔ باجی میں یہ ملازمت چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے کہیں اور سے اچھی پیشکش آئی ہے، سائم بولا۔ چلیں بے فکر ہو جائیں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے فرا کی باجی نے فون بند کر دیا۔ سائم یقین کیجئے میری خواہش ہے کہ ہمارا نکاح ہو جائے اور رخصتی جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہو جائے گی۔ فرا نے سائم سے باتیں کرتے ہوئے کہا، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، لیکن اگر مجبوری ہے تو بعد میں بھی تم اپنے خاندان کے لیے ملازمت کر سکتی ہو۔ مجھے نہ جہیز کی ضرورت ہے اور میرے والد والدہ بھی فضول رسموں کے خلاف ہیں۔ تم میرے والد سے بات کر لو تو تمہیں احساس ہو جائے گا، سائم بولا۔ میرا بھی دل ملازمت کو نہیں کرتا کیونکہ لوگوں کی ہوس نگاہیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، اور میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ شادی کے بعد چھوڑ دینا، فرا نے کہا۔ سائم ملازمت چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا۔ دن گزرتے رہے اور اسی طرح 7 سال ہو گئے، کیونکہ فرا کی ایک بڑی بہن کنواری تھی جو اس سے 1 سال بڑی تھی، اور فرا کی والدہ کے بقول اگر تمہارا نکاح یا شادی کر دی تو اس کی شادی رہ جائے گی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی جس سے فرا آنکھیں چراتی تھی اور سائم بھی مجبور تھا۔ سائم کا ان کے گھر بھی آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن فرا اور اس نے اپنے کردار کو ہمیشہ مضبوط رکھا۔ آج اس کو ملک سے باہر جانے کا موقع ملا تو وہ اور فرا چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے، لیکن ہمیشہ کی طرح فرا کی والدہ نے ہٹ درمی دکھائی اور انکار کر دیا۔ سائم دل گرفتہ سا باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے فرا کی والدہ فرا کو باور کرا چکی تھی کہ سائم اور اس کے گھر والے صحیح لوگ نہیں ہیں۔ جب 2 سال بعد سائم واپس آیا تو اس کے والد نے اس کو بلایا، بیٹا میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن میرا بھی تجربہ ہے اور میں نے دنیا دیکھی ہے۔ فرا بہت اچھا کما رہی ہے، اس کی بہنیں اور بھائیوں کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی ملازمت اور شادی بھی اس کے کندھوں پر بوجھ ہوگی۔ اس کی والدہ اس کو کبھی کھونا نہیں چاہیں گی اور اس گھر میں حکمرانی بھی اسی ہی کی ہے۔ بیٹا تمہاری منگنی کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، تمہاری اور اس کی عمر وہ نہیں رہی۔ اس عمر میں ماشاءاللہ میرے 2-3 بچے تھے، اب لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم بیٹے کی کمائی کھا رہے ہیں، اس لیے سوچ لو اور ان سے بات کر لو، کیونکہ وہ لوگ خاص طور پر اس کی والدہ اس شادی کے خلاف ہیں، سائم کے والد نے اسے سمجھایا۔ پھر والدہ نے بھی کہا، فرا کی والدہ کا فون آیا تھا کہ تم اسے تنگ کرتے اور شادی کے بعد بدلے لوگے، اس لیے ہم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم دور ہو اور پریشان ہو جاؤ گے۔ بیٹا لوگوں کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی ہیں، ہمیں فرا سے ہمدردی ہے، لیکن وہ مشرقی لڑکی اپنی محبت کو گھر والوں پر قربان کر دے گی۔ تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اب سوچ لو۔ سائم نے بھی سوچا کہ کافی دنوں سے فرا کے گھر والے اس سے بات بھی نہیں کروا رہے تھے، تو اس نے فرا کے دفتر فون کیا۔ آپ مجھے بھول جائیں اور کہیں اور شادی کر لیں، آپ بہت اچھے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ کو نہایت اچھی بیوی ملے۔ فرا نے واضح کر دیا، میں نے زندگی کی قیمتی 10 سال تمہارے پیچھے ضائع کر دیا اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں بھول جاؤں؟ تم اپنی ملازمت جاری رکھ سکتی ہو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، اور ہم ادھر ہی رہیں گے کیونکہ مجھے دوبارہ ایک مشہور ادارے میں ملازمت مل گئی ہے۔ سائم نے کوشش کی، کچھ بھی ہو مجھے بھول جائیں، میرے لیے میرے بہن بھائی زیادہ اہم ہیں اور میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ فرا دو ٹوک الفاظ میں بولی، ٹھیک ہے کل کو تمہارے پاس گاڑی، مکان، عہدہ، پیسہ سب کچھ ہوگا، لیکن تمہیں ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ تمہارے گھر والے تمہیں استعمال کر رہے ہیں، تمہارے چھوٹے بہن بھائی تقریباً تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور بات یاد رکھنا کہ تمہاری طرح کوئی قربانی نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ہی سائم نے فون بند کر دیا۔ فرا پپو مجھے میک ڈونلڈ جانا ہے، مما منع کر رہی ہیں، ننا علی دفتر سے آتی ہوئی فرا کی طرف لپکا۔ کیوں نہیں میری جان، میں لے کر جاؤں گی، فرا اسے پیار کرتے ہوئے بولی، اور علی اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ویسے تمہارے مزے ہیں، کماؤ نند مل گئی ہے، بیچاری کی شادی کر دیتے تو اس کے اپنے بچے بھی ہونے تھے، فرا کی چھوٹی بھابھی امبر کی سہیلی بولی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو گھر کیسے چلتا؟ ویسے بھی احمد کی چند ہزار کی نوکری میں کیا بنتا ہے، اور اس نے روپیہ پیسہ تھوڑا قبر میں لے کر جانا ہے، امبر اپنی سہیلی کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی۔
فرح کے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، اس کی والدہ اس دنیا سے گزر چکی تھیں۔ اس کے سب بہن بھائی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ کبھی کبھار اکیلے میں سے سائم کی یاد آتی۔ سائم اپنی بیوی اور 4 بچوں کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی گزار رہا تھا، اور کبھی کبھار کوئی بہن کسی رنڈوے یا طلاق یافتہ مرد کا رشتہ لے کر آتی تو یہ انکار کر دیتی۔ اکثر متوسط گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ وہ ملازمت کی وجہ سے گھر والوں پر بوجھ نہیں ہوتی ہیں، اور غیر محسوس طور پر گھر والے اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں رشتے آتے ہیں، لیکن انکار کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمر بڑھنے کی وجہ سے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ لڑکی کے ہم پلہ کوئی قابل شخص نہیں ملتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لڑکی کی عمر، عہدہ اور تنخواہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، کوئی نوجوان نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے تو وہ اس کے مال و دولت کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر رنڈوے یا طلاق یافتہ شخص کے رشتے اکثر لڑکیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور وقت پر نہایت اچھی جگہ رشتے کروائے، آمین۔